السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تراویح کی سنت تعداد 11 رکھتے ہیں، اور یہی کچھ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، ابن خزیمہ ابن حبان کی حدیث سے ثابت ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، اور جناب جابر بن عبداللہ نے بتایا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں جب 2 قاریوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں، تو انہیں حکم دیا تھا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں۔ اور یہ جو آتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے 20 رکعتوں کے بارے میں کہا تھا، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ دونوں روایتیں موطا امام مالک میں موجود ہیں، ان میں سے 11 والی جو ہے وہ صحیح ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بھی ہے۔ لیکن بہت سے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مسنون تعداد 11 ہے تو پھر حرمین میں 11 سے زائد کیوں ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ سعودی عرب کے علماء کرام، مثلا شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، جو سعودی عرب کے ممتاز علماء تھے، جن کا سعودیہ میں ایک نام ہے اور ایک شہرت ہے، ان کے فتاوی واضح طور پہ موجود ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سنت تعداد 11 ہی ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء کرام بھی یہی مانتے ہیں کہ سنت تعداد 11 ہی ہے، اور اسی لیے سعودی عرب کی اکثر مساجد میں 11 رکعتیں ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ مساجد میں 20 یا 23 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی کہ 20 نفل اور 3 وتر، ان میں سے مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی حکومت کا مزاج کیا ہے۔ سعودی حکومت اس بات کی قائل نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرائی جائیں، پہلے کچھ لوگ نماز پڑھیں اور پڑھائیں، اور پھر دوسرا گروپ آ جائے، وہ لوگ نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ اس کی سعودی حکومت قائل نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہوگا کہ سعودی حکومت آنے سے پہلے مسجد حرام میں 4 یا 5 مصلی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ایک کی نماز بار بار پڑھی جاتی تھی۔ مثلا پہلے حنفی پڑھتے، پھر شافعی پڑھتے، پھر مالکی پڑھتے، پھر حنبلی پڑھتے، اور چاروں مسلکوں کے لوگ مسجد حرام میں موجود ہوتے اذان کے بعد، باوضو ہوتے، لیکن ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا اور دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ ان کا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دعائیں دیتے ہیں، جو موجودہ بادشاہ کے والد محترم تھے، جنہوں نے حکومت میں آتے ہی اس چیز کو ختم کیا اور کہا ایک ہی امام نماز پڑھائے گا، سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سب مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹی وی کا زمانہ آنے سے پہلے، ویڈیو کا زمانہ آنے سے پہلے یہ چیز ختم ہو گئی کہ مسلمان الگ الگ اللہ کے سب سے عظیم گھر میں نماز پڑھیں۔ تو آج کل مسجد نبوی، مسجد حرام میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 وتر ملا کر 23، تاکہ 20 کے قائل انہی کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جو 10 یعنی کہ 10 نفل اور 1 وتر 11، یا 8 نفل اور 3 وتر 11 کے قائل ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پہلے امام کے پیچھے یا 2 کے پیچھے، کیونکہ 1 سے زائد امام نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ الگ جماعت ہو، پہلے 11 رکعتیں امام صاحب پڑھائیں، پھر کوئی گروپ آ جائے اور وہ الگ سے نماز پڑھیں، سعودی حکومت اس کی قائل نہیں ہے۔ ویسے بھی سعودی علماء کرام کا یہ فتویٰ بالکل واضح ہے کہ سنت مسنون افضل تعداد جو ہے وہ 11 رکھتے ہیں، لیکن کمی بیشی کی اجازت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ 20 سے زائد رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں، ورنہ مسنون تعداد بلا شک و شبہ 11 رکعتیں ہی ہیں، واللہ اعلم۔